میں اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیتی تھی، لیکن وہ روزانہ ضد کرنے لگا۔ ان دنوں میرا بھتیجا میرے پاس پڑھائی کے لیے آیا تھا۔ اس وقت میرا شوہر بیرون ملک تھا۔ میرا بھتیجا کم عمر تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بہت سی تبدیلی آنے لگی۔ وہ بہانے سے میرے قریب آتا اور ضد کرتا، چچی مجھے آپ کی سفید گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں اسے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک دن زوردار بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اسی وقت بھتیجا میرے کمرے میں آیا اور ضد کرنے لگا کہ آج اسے گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پوچھا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لیکن اس نے جو طریقہ بتایا وہ سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ اس نے لائٹ بند کرتے ہی پورے جوش سے ایسی بات کی کہ غلط فہمی نے میرے اچھے خاصے رشتے کو تقریباً تباہ کر دیا۔ پوری کہانی سنیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں غریب گھرانے سے تھی، اس لیے والدین نے کم عمر میں میری شادی کر دی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی شادی کے بہت سے خواب تھے، لیکن وہ شاید میری زندگی میں پورے نہ ہوئے، کیونکہ شادی کی رات ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ شادی بہت جلدی میں ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ میرے شوہر کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اور اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی شادی اس نے 1 سال پہلے کر دی تھی۔ میرے والدین کو یہ رشتہ پسند آیا کیونکہ لڑکا اچھا کما لیتا تھا اور لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے خوشی خوشی میری شادی راجا سے کر دی گئی۔ جب میں سسرال آئی تو سادگی سے میرا وداع اور لوگ نہیں تھے۔ سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جب میں اپنے شوہر کے کمرے میں گئی تو اس نے کمرے کو پھولوں سے سجایا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت پیار بھری تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی اور آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بڑے پیار سے مجھ سے باتیں کی۔ شروع میں مجھے بہت جھجک ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ کھل گئی۔ اب مجھے شرم نہیں تھی۔ شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیار کا اظہار کیا۔ اس کے چھونے سے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ پھر اس نے لائٹ بند کر کے مجھ پر پیار لٹانا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے بتایا کہ وہ کل صبح کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے اسے جانا ضروری ہے۔ وہ بولا، تم پریشان نہ ہو، میں جلد واپس آؤں گا۔ کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے زیادہ بحث نہ کی اور اداس دل سے اسے جانے کی اجازت دی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ گھر بہت بڑا تھا اور پچھلے حصے میں ایک استبل تھا جہاں 2-3 گھوڑے تھے۔ مجھے بچپن سے جانوروں سے بہت لگاؤ تھا۔ میں گھر کا کام ختم کرنے کے بعد گھوڑوں کو کھانا دینے جاتی۔ ان میں سے ایک سفید گھوڑی بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی اس گھر میں میری طرح اکیلی تھی۔ گھوڑی کو کھانا دینے کے بعد میں کمرے میں آتی اور شوہر کو فون کرتی۔ وہ مجھ سے بات کرتا، لیکن میں اسے بار بار واپس آنے کی ضد کرتی۔ وہ کہتا، کچھ دن انتظار کرو۔ اس نے بتایا کہ میرا بھتیجا جلد ہمارے گھر رہنے اور پڑھائی کے لیے آئے گا، کیونکہ قریب میں اچھے کالج ہیں۔ اس سے میرا دل بھی بہل جائے گا۔ یہ سن کر میں کچھ سکون میں آئی۔ ایک دن میں نے رات کا کھانا بنایا اور کھانے کے بعد استبل میں گئی۔ وہاں سفید گھوڑی کے ساتھ وقت گزارا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور جب میں قریب جاتی تو وہ گردن جھکا لیتی، جیسے وہ میرے جذبات سمجھتی ہو۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرتی اور اسے کھانا کھلاتی۔ اس کے بعد کمرے میں آئی اور تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو گئی۔ صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج شروع کی اور گھوڑوں کو چارہ دیا۔ جب فریش کر نکلی تو گھر کی بیل زور سے بجی۔ میں دوڑ کر دروازہ کھولنے گئی۔ سامنے میرا بھتیجا ارمان کھڑا تھا۔ اسے شادی میں ایک بار دیکھا تھا، اس لیے فوراً پہچان لیا۔ اس نے کہا، چچی آپ تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں شرما گئی اور کہا، اندر آؤ، تعریفیں بعد میں کرنا۔ اس نے اپنا بڑا سا بیگ صوفے پر رکھا اور بتایا کہ وہ یہاں پڑھائی کے لیے آیا ہے۔ ارمان 20 سال کا ہینڈسم لڑکا تھا، لیکن اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے کہا، تمہارے چاچا نے بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو، لیکن اتنی جلدی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اسے کمرہ دکھایا اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ جب ناشتہ لے کر آئی تو وہ فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا فون ہاتھ سے گر گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ میری تعریفیں کرنے لگا۔ چچی آپ ناشتہ بھی بہت اچھا بناتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ اس کی باتوں پر میں ہنس دیتی کیونکہ وہ بہت مزاحیہ لڑکا تھا۔ ہم نے اس کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کی۔ پھر میں کمرے میں آئی تو شوہر کا فون آیا۔ اسے ارمان کے آنے کی خبر مل چکی۔ اس نے کہا، اب تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں نے خاموشی سے ہاں کہا، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی، نہ کہ ستیجے کی، لیکن نئی دلہن ہونے کی وجہ سے زیادہ ضد نہ کی۔ کچھ دیر آرام کیا اور پھر استبل میں گھوڑوں کو چارہ دینے گئی۔ سفید گھوڑی آج بہت اچھل رہی تھی، شاید وہ آزاد ہونا چاہتی تھی۔ جب چارہ دے رہی تھی تو ارمان بھی آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، چچی ہے بالکل آپ کی طرح خوبصورت، اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی فدا ہو جائے۔
پھر اس نے کہا چچی مجھے اس کی سواری کرنی ہے۔ میں اس کی بات کو ہنسی میں ٹال گئی۔ ہم نے کچھ دیر باتیں کی اور گھر واپس آ گئے۔ ارمان نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ہاسٹل جا رہا ہے اور دیر سے آئے گا۔ میں نے اجازت دی۔ رات کو وہ واپس آیا، ہم نے کھانا کھایا۔ دودھ کھانے کے دوران اس نے پھر کہا چچی مجھے آپ کی گھوڑی کی سواری کب کرواؤ گی؟ میں ہنس کر بانٹ ٹال گئی کیونکہ میں اسے پیچھے سمجھتی تھی۔ رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئی، لیکن عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ صبح اٹھی تو رات کی آوازوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کچن میں کام کر رہی تھی کہ ارمان پیچھے سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے آواز دی لیکن میں نہ سنی۔